اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرے والد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ نے پوچھا قریش میں کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا ہے؟ بتایا گیا کہ جمیل بن معمر بن حبیب ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ خبریں عام کرتا ہے۔ آپ فوراً گھر سے نکلے اور اس کی تلاش میں چل نکلے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اگرچہ میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن میں بھی اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیل بن معمر کو تلاش کیا اور فرمایا اے جمیل بن معمر، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیا ہے۔ جمیل بن معمر نے یہ بات سنی اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پہ پہنچا، چلا کر کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، میری بات سنو۔ قریش کے سردار جو اس وقت کعبہ کے گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آواز سن کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جمیل کہنے لگا سنو، عمر دین سے پھر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فوراً جواب دیا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں اور شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سرداران قریش نے یہ بات سنی تو آپ کو مارنے کے لیے لپکے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور ان پر حملہ آور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو مارنے لگے اور کافی دیر تک مارتے رہے حتیٰ کہ سورج سر پر آن پہنچا۔ پھر تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا تمہارا جو چاہے کر لو، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اتنے میں قریش کا ایک بوڑھا آگے بڑھا اور لوگوں سے پوچھنے لگا۔ لوگ جو پہلے ہی غصے میں تھے کہنے لگے عمر آج اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنے لیے جو کچھ چاہا اختیار کر لیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدا اس طرح اپنے آدمی کو تم لوگوں کے حوالے کر دیں؟ چلو ہٹ جاؤ اس کے پاس سے اور اپنا کام کرو۔ بس وہ لوگ اس بوڑھے کا حکم سن کر یوں پیچھے ہٹے گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاص بن وائل سہمی تھا، یعنی عمر بن العاص کا والد۔ اس واقعے کے بعد ایک روز حضرت عمر اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی عاص بن وائل آیا اور کہنے لگا اے عمر اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا تمہاری قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کوئی تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا جبکہ مجھ سے تمہیں امان مل چکی ہے۔ پھر عاص بن وائل باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو حضرت عمر کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عاص بن وائل کہنے لگا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگ کہنے لگے ہم عمر بن خطاب کی خبر لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا تم میں سے کوئی شخص اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بس تمام لوگ فوراً بکھر گئے اور پھر دوبارہ آپ کے گھر کی طرف رخ نہ کیا۔
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद इस कदर खुश थे कि फ़र्दन हर मजलिस में जाकर ख़ुद अपने इस्लाम का ऐलान करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक अपने इस्लाम कबूल कर लेने के बाद के हालात के बारे में बताते हैं कि जिस रोज़ मैंने इस्लाम कबूल किया तो इसी रात मुझे ख़याल आया क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद तरीन दुश्मन को अपने इस्लाम लाने की खबर दूँ। चुनाचा मैं उठा और सीधा अबू जहल के घर का रुख किया और मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वो ख़ुद बाहर निकला और मुझे देखते ही कहने लगा, खुश आमदीद मेरे भांजे, आओ कैसे हो। मैंने कहा, मैं ये ख़बर देने आया हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं भी मुसलमान हो गया हूँ। आप फरमाते हैं, अबू जहल ने जैसे ही ये सुना तो फ़ौरन आग बगोला हो गया और कहने लगा, बुरा हुआ तेरा और उस चीज़ का भी बुरा हो जिसे तू लेकर आया है। जहल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके ख़ानदान को बखूबी जानता था, इसीलिए वो इनके ख़िलाफ़ कोई जरहाना इक़दाम नहीं उठा सकता था। लिहाजा उसने ये जुमला कहा और अपना समूले के अंदर चला गया। इसी तरह आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं, ख्वाह जिएँ या मरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक़ पर हो, ख्वाह जियो या मरो। अर्ज़ किया, फिर हमें इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। फरमाया, ए उमर, हम कलील तादाद में हैं और तुम देख रहे हो कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना कर भेजा है, मैं कोई मजलिस ऐसी न छोड़ूंगा जहाँ मैंने पहले कुफ़र के साथ बैठा था और अब इस्लाम के साथ ना बैठूं। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर मजलिस में ऐलान दीन इस्लाम कर दिया। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मरकज़ पर अपनी लातादाद रहमतों का नुज़ूल फरमाए और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। आमीन।